اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1969 کی 8 تاریخ ہے اور ہم قرآن کریم کے درس کے سلسلہ نو میں پچھلی دفعہ سورہ بقرہ کی آیت 227 تک پہنچ گئے تھے۔ 228 سے آج آغاز کلام ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، قرآن کریم نے عام طور پر زندگی کے اصول اور اصولی قوانین دیے ہیں، اس لیے کہ جس کتاب کو زمان اور مکان کی حدود سے ماورا رہنا تھا، یعنی قیامت تک کے لیے تمام نوع انسانی کے لیے ضابطۂ ہدایت بننا تھا، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ ابدی اصول اور اقدار اپنے ہاں واضح طور پر دے دیتی کہ اصول اور اقدار میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، اور ان کی روشنی میں جزوی احکام کا تعین یہ ملت کی ثوابدید پر چھوڑتی کہ وہ اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق خود جزیات بھی وضع کرے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ کار بھی متعین کرے۔ جزوی قوانین قرآن کریم نے بہت تھوڑے سے معاملات میں دیے ہیں، اور وہ بھی بیشتر انسان کی آئلی زندگی سے متعلق ہیں، فیملی زندگی سے متعلق ہیں، اس لیے کہ آئلی زندگی مثلا ماں باپ کے رشتے، بہن بھائیوں کے تعلقات، اور بالخصوص میاں بیوی کے تعلقات، اولاد کے ساتھ تعلقات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ مستقل تعلقات ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو قرآن کریم نے بیشتر احکام انہی رشتوں کے متعلق دیے ہیں، آئلی زندگی کے متعلق دیے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اس نے میاں بیوی کے تعلقات کو لیا ہے کہ ان کے تعلقات کی خوشگواری پر گھر کی فضا کا خوشگوار ہونا موقوف ہے۔ گھر کی فضا خوشگوار ہوتی ہے تو اولاد کی تربیت پوری ہوتی ہے، اور جب یہ ایک یونٹ اپنے ہاں قرآن کے الفاظ میں جنت کی سی زندگی کا ایک نقشہ مرتب کر لیتا ہے تو پھر گھروں کی دیواریں جب گراتے چلے جائیے تو معاشرہ خود بخود جنت کی فضاؤں میں جھولے جھولتا ہے۔ اس لیے اس نے میاں بیوی کی زندگی کے متعلق بڑی ہی تفصیل سے قوانین عطا کیے ہیں۔ پہلے چیز آئی تھی کہ نکاح کے لیے بنیادی شرط ہم آہنگی فکر و نظر ہے، اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بندھن ہے جو ایک دفعہ باندھ دیا گیا تو خواہ اس کے بعد حالات کیسے ہی کیوں نہ پیدا ہو جائیں اس سے آزادی نہیں ہو سکتی۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ اگر حالات ناخوشگوار ہو جائیں اور نباہ کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو یہ جو معاہدہ کیا تھا تم نے باہمی نباہ کا، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن وہ توڑتا بھی بڑے ہی حسن کارانہ انداز سے ہے، اور یہی چیز ہے جس کے لیے اس نے جزوی قوانین دیے۔ پچھلی آیت میں یہ تھا کہ پہلے کوشش کرو نباہ کی صورت ہو، اور اگر تم نے طلاق کا پھر ارادہ کر لیا ہے تو پھر جو اس کے لیے ہم نے قاعدہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق پھر طلاق ہو جائے گی۔ طلاق کے میں نے عرض کیا تھا لفظی معنی ہیں آزاد ہو جانے کے، اور اس سے مفہوم ہے کہ یہ جو معاہدہ کیا تھا اس زواجی زندگی بسر کرنے کا، اس معاہدہ کی تنفیذ کا نام طلاق ہے، یعنی اس سے ٹوٹ جانے کا، علیحدہ ہو جانے کا، کل عدم ہو جانے کا نام۔ اسے غور سے سن رکھیے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کہیں گے یہ اہم چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، طلاق کے معنی ہے آزاد ہو جانا، تو پھر اس میں بات کون سی ہوئی؟ ابھی بات سامنے آ جاتی ہے کہ میں کیوں زور دے رہا ہوں۔ اس کے معنی ہے اس معاہدے کے ختم ہو جانے کا نام طلاق۔ اس وقت کہیں گے جب یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس کے معنی ہے آزاد ہو جانا۔ جس طرح عقد کے معنی ہے معاہدے کا طے پا جانا، معاہدے کے الفاظ اور آدمی سے یہ عقد نہیں ہوگا بلکہ یہ معاہدہ طے پائے گا جس وقت اسے آپ عقد کہیں گے۔ اسی طرح اس عقد کے کھل جانے کا نام آزاد ہو جانا، کل عدم قرار پا جانا، اس کا منسوخ ہو جانا،
جب یہ واقع ہو جائے گا تو پھر اس کو طلاق کہا جائے گا. یہ میں رکھیے 228ویں سورت. طلاق یافتہ عورت والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. طلاق کے بعد عورت ایک متعین مدت تک دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی. بہت بڑی مصلحت اس کے اندر, اور مصلحت خود بتا دی کہ انہیں چاہیے کہ اگر وہ حمل سے ہیں تو اس کا اعلان کر دیں. مدت ہے 3 قروء. قرا حیض کی مدت کو کہتی ہیں, یعنی 1 مہینہ عام طور پر ایک ماہواری ایام کے بعد دوسرے ماہواری ایام کا جو درمیانی عرصہ ہے اسے کہتے ہیں 3 حیض, اس کو کہہ لیجیے. اور یہ اس لیے ہے کہ یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ صاحب کا خاوند کا کوئی حمل اس عورت کو نہیں ہے, کیونکہ وہ جو ہونے والا بچہ ہے اس کے حقوق کا تحفظ نہایت ضروری ہے کہ متعین ہو جائے کہ وہ کس بات کا بیٹا ہے. اسی لیے یہ کہا کہ اتنا وہ انتظار بھی کرے, اور اگر استقرار حمل ہے تو اسے چاہیے کہ اسے چھپائے نہیں بلکہ بات واضح طور پر کہہ دے. یہاں یہ کہا کہ 3 مہینے کے لیے اسے انتظار کرنا ہوگا. اس کو عدت کی مدت کہتے ہیں. جیسا میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ طلاق کی بات آئی تھی تو طلاق کی تمام آیات قرآن کریم کی آپ کو حوالوں سے لکھا دی تھی, کیونکہ قرآن ایک بات کو ایک جگہ بیان نہیں کرتا, متعدد مقامات میں پھیر پھیر کر لاتا ہے. وہ سارے مقامات بیک وقت سامنے آ جائیں تو وہ مسئلہ بالکل واضح صاف بین ہو جاتا ہے. عدت کے لیے بھی یہ آیات دیکھ لیجئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, یہ میری چھوٹی سی کتاب ہے قرآنی قوانین, اس میں یہ تمام قوانین قرآن کریم کے جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. میں وہیں سے یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا, یہ 2/228 میں کہا گیا ہے کہ یہ 3 قروء ہے اس کے لیے عدت, اور اسی لیے مسئلہ یہی ہے کہ جب وہ عدت وہ حیض سے فارغ ہو تو اس وقت طلاق جو ہے متعین کی جائے تاکہ عدت کے دن گننے میں آسانی رہے. اگر عورت ایسی مقام پہ پہنچ چکی ہے, سن رسیدہ ہو چکی ہے کہ وہ حیض سے نا امید ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے حیض آ نہیں سکا, ایسی بھی تو صورتیں ہوتی ہیں کہ سن رسیدہ بھی وہ نہیں ہوتی لیکن حیض کی بندش ہو جاتی ہے. اگر ایسی صورت ہو تو ان کی عدت 3 مہینے کی ہے 65/4. حاملہ عورت کی عدت وضع حمل تک ہے, 3 مہینے نہیں, بچے کی پیدائش تک 65/4. نکاح کے بعد اگر جس عورت کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور اس سے پہلے ہی طلاق واقع ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. 33/49 33/49. بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے 2/234. قرآن نے بیوہ کے متعلق تصریح نہیں کی کہ اگر وہ حاملہ ہو تو کتنی عدت ہے, لیکن متعلقہ کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے وضع حمل تک, تو وہاں سے یہ مستنبط کیا جا سکتا ہے کہ بیوہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بھی وضع حمل تک ہونی چاہیے. عدت کے دوران متعلقہ عورت کے رہنے سہنے کا خور و نوش کا کی ذمہ داری صاحب کا خامن کے اوپر ہوگی, اور اس کا معیار وہی ہوگا جو اس سے پہلے ان کی ازدواجی زندگی میں تھا. 2/241 65/1 65/6-7. اسے اس گھر سے نہیں نکالنا چاہیے. عورت کے متعلق بھی یہ کہا ہے کہ اسے وہیں رہنا چاہیے, لیکن اگر حالات سازگار نہ رہیں, باہمی مناقشت ہو جائے, تنازع ہو جائے تو پھر یہ کوئی بندش نہیں ہے, وہ دوسری جگہ بھی جا سکتی ہے. عورت کی طرف سے اختلاف شقاق یا تنازع کی صورت میں وہی شکل قرآن نے تجویز کی ہے کہ جو مرد کی صورت میں شکل تجویز کی ہوئی ہے. بیوہ کے لیے 1 سال کی خورنوش رہائش وغیرہ کا انتظام مرد کے ذمہ. اگر وہ اس سے پہلے کہیں دوسری جگہ چلی جاتی ہے تو پھر یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. 2/240. یہ جو کہتے ہیں نا خاوند کے مرنے کے بعد یہ بیوہ جس گھر میں جس کوٹری میں جس مکان میں ہے
وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتی 4 مہینے 10 دن تک، یہ غلط ہے۔ سوال پابندوں مسکن ہونے کا نہیں ہے، یہ تو قرآن نے سزا کے طور پہ تجویز کیا ہوا، سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے۔ اس بیچاری کو سزا نہیں ملتی، کہا تو یہ تھا کہ اس کو نکالا نہ جائے اس گھر سے، وہ بھی اس گھر سے نہ نکلے، وہی رہے، اس کے ساتھ بچے ہیں، وہ خود ہے، تو اس صورت میں وہاں وہ جہاں رہ رہی ہے بشرطے کہ وہاں کی سزا سازگار ہو، سزا سازگار نہ ہونے کی صورت میں اور بات ہے، لیکن وہ یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو یہ سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ اتنے دن گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ وہ کسی ضرورت کے لیے بھی اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے، جس گھر میں بھی خاوند کا انتقال ہوا ہے۔ یہ منشا نہیں ہے قرآن کریم۔ یہ عدت کے متعلق قرآن نے کہا وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اس دوران میں ابھی بات آئے گی کہ کون سا عدت یہ وقت ہے، یہ جو وقت ہے جس میں ابھی دوسری جگہ اس نے نکاح نہیں کیا، خامن نے اگر اس کو چھوڑا تھا، طلاق دی تھی، تو اس کے لیے یہ کوئی چیز ممانعت کی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ بھی آپس میں نکاح کر سکتی ہیں، اس کا حق پائک ہے اگر یہ چاہے، اور بڑی شرط یہ ہے کہ عورت کی بھی رضامندی ہو۔ یاد رکھیے عورت کی رضامندی کے بغیر کسی صورت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا ہے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ تم کسی عورت کے وارث ترہم بن جاؤ، تو اسے کراہت ہو اور تم اس کے مالک بن جاؤ۔ باہمی رضامندی سے ہی یہ معاہدہ قرار پاتا ہے۔ اور دیکھیے درمیان میں قرآن لایا ہے 4 لفظ ایمان ایمان، کہتے ہیں کہ صاحب قرآن کریم نے اسلام نے حقوق دیے عورت کو، حقوق کے بعد جب ہم ان مسائل پہ جاتے ہیں جو زندگی میں بڑھتے جاتے ہیں تو نظر وہاں آتا ہے کہ پہلی چیز یہ کہ مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر۔ تو آپ بتائیے کہ اس کے بعد محکوم کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پھر حقوق کی خیر اس میں رتب کی جائے۔ قرآن کریم کے 4 الفاظ میں برادران عزیز، اور جہاں تک میری نگاہ گئی ہے کہیں اس قسم کے الفاظ نہ مجھے دیگر مذاہب کی مبینہ مذہبی کتابوں میں ملے ہیں، نہ کسی اور جگہ جو قرآن نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، 4 لفظ، اتنی جامعیت سے بات کہہ گیا ہے۔ تو یاد رکھو جو ذمہ داری عورت پہ عائد ہوگی، ایک ذمہ داری کے مقابلے میں ایک حق اس کا ثبت ہو جائے گا۔ ہر ریسپانسبلٹی کے مقابلے میں، ہر ابلیگیشن کے مقابلے میں ایک رائٹ۔ کیا بات ہے، یہ ہے عائلی زندگی میں عدل کا ترازو لیے ہوئے خدا بیٹھا ہوا۔ جتنی ذمہ داریاں عائد کرو اتنے حقوق دینے ہوں گے اس کو۔ یہ ہے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعلق۔ یہاں ذمہ داریاں ساری کی ساری عورت کی، حقوق سارے کے سارے مرد کے۔ یہ آگے واقع ہوئے، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں تو روایات آتی ہیں کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں کہتا کہ عورت مرد کو سجدہ کرے، پھر مجازی خدا تو ہے ہی، پھر یہ میاں ہے، یعنی اس کے بعد اللہ میاں ہے اور یہ میاں ہے۔ ہاں اس کے بعد حقوق کا تصور نہیں ہو سکتا، جانمان حقوق کا تصور تو ان 4 لفظوں میں ہوگا۔ ہر ذمہ داری کے مقابلے میں ایک حق ہے، کیجیے فرشتے میں تک۔ لیکن ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے، عجیب چیز ہے، قرآن کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے، قرآن کی آیت کے ایک ٹکڑے کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ وہ جو آپ کو ایک آیت سنایا کرتے ہیں 3 4 ویڈیو کرنے کے سلسلے میں، آپ دیکھیں گے کہ آیت بھی یہاں سے پڑھی جاتی ہے۔ نکاح نامے کے جو فارم چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کے میں نے دیکھا ہے آیت لکھی جاتی ہے یہاں سے۔ کہاں سے لکھی جاتی ہے؟ ہم کے ہی ماتا لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو 2 2 3 3 4 4 شادی کر لیں۔ نکاح کے وقت میں یہاں سے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، نکاح نامے کے اوپر یہاں سے یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی عربی جاننے والا بھی وہ جانتا ہے کہ یہ جو فن کے فے ہے اس کے معنی تو ہے، اس کے پہلے اگر ہوگا یعنی شرط پہلے ہوگی تو اس کے بعد وجہ ہوگی نا۔ فن کے معنی تو تم ایسا کرو، کبھی کوئی فکر ایسا شروع ہوتا ہے جو تو سے شروع ہو اور پہلے اس کے اگر میں ہو، لیکن یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت ابتدا نہیں، آیت کے درمیان میں ہی آئی ہیں، وہ پہلے اس کے پہلے شرط موجود ہے لا ان خفتم، اور اگر یہ دیکھا نا اگر آیا پہلے جملہ شرطیہ تو بنتا اس طرح سے ہے کہ شرط پہلے ہوتی ہے جزا بعد اس کے تو بعد نہیں ہوتا۔ وَإِن خفتم یہ کبھی نہیں پڑھیں گے، یہ کبھی نہیں لکھیں گے،
قرآن کی آیت کے متعلق بھی کچھ آپ کے یہاں ہوتا ہے، دھڑلے سے ہوتا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اگر تمہیں اس چیز کا ڈر ہو کہ وہ جو عورتیں خامن کے بغیر رہ گئی ہیں، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ میرجیبل ایج کی، شادی شدہ ایج کی بیوائیں اتنی رہ گئی ہیں یا ان کے بچے کہ جن کا معاملہ تم کسی طرح سے بھی اور انصاف سے طے نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے ان کو تم نکاح میں لا کر ان کی حفاظت کا سامان کر دو، اور پھر اگلی شرط پھر آگے یہ چیز ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اس کو بھی اگر تم دیکھو کہ عمل نہیں کر سکو گے تو پھر وہ وہی ایک والا قانون رہے گا۔ قرآن ہے عزیزان ایمان، اس عمدگی سے کہہ گیا کہ قانون تو ہے مونوگیمک، ایک بھی، لیکن اگر ایسے حالات کبھی پیدا ہو جائے ہنگامی معاشرے میں، جیسے کہ جنگ کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اسلامی سوسائٹی کے اندر تو یہ واقعی صورت خطرناک اختیار کر جاتی ہیں کہ مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، نہ کافر سے، نہ مشرک سے، نہ اہل کتاب سے۔ مختصر سی ایک جماعت مدینے میں جنگ شروع ہو جائے، جنگ میں ہمیشہ ایبل باڈیز جو ہیں، نوجوان جو ہیں، وہ جنگ میں کام آتے ہیں، وہ جنگ میں کام آنے شروع ہو گئے، مرد کم ہو گئے، عورتیں زیادہ ہو گئی، مکے سے مسلمان عورتیں اپنی کافر شہروں کو چھوڑ کر بھاگ کر مدینے آ گئی۔ یہ سچویشن پیدا ہو گئی تھی۔ یہ کیا کرو کمیونٹی ایسے میں، یہ عورتیں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، مسلم کمیونٹی کی تعداد مردوں کی کم ہو رہی ہے، عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے ایک ہنگامی صورت پیدا کی تھی کہ اگر تمہیں یہ خطرہ لاحق ہو جائے کہ ان کے مسئلے کا کوئی you will not be able to do justice to this، یہ ہے قرآن کے الفاظ، کتنا عجیب جامع لفظ ہے یہ۔ عورت کے ساتھ جسٹس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ شامل ہے۔ اس صورت میں معاشرہ اگر یہ چاہے تو یہ ایک حل ہے اس مشکل کا، لیکن اس میں بھی یہ دیکھ لو کہ گھر کو جہنم نہ بنا لو۔ عادلوں کے معنی یہی نہیں ہے کہ آنے والی بیوی کو تم عدل نہ کر سکو، جو پہلے رہنے والی ہے اگر اس سے عدل نہیں ہوا تو وہی بات ہوگی سر، اس سے تو عدل اسی صورت میں ہوگا کہ اس کی رضامندی سے ایسا ہو، ورنہ پہلے دن سے ہی غیر عدل کی شکل پیدا ہو جائے گی۔ وہ تو میں جب آؤں گا سورہ نساء پہ وہاں عرض کروں گا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کرتے یہ ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے اندر سے 4 لفظ ٹکڑے لے کے پھر یہ تھا خدا نے یہ کہہ دیا۔ اسی طرح سے یہاں ہوتا ہے کہ واہ صاحب آپ نے کہہ دیا کہ مساوات ہے، یہاں حقوق و ذمہ داریاں برابر ہیں، یعنی آپ نے کہہ دیا وہ یہ جو 4 لفظ تھے یہ تو قرآن میں نے داخل کیے تھے، اور اگلے 4 لفظ ان کے قرآن میں تھے، وہاں سے بات اب وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، دیکھیں صاحب قرآن کہتا ہے مردوں کو ان کے اوپر فضیلت حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے، درجات حاصل ہیں۔ ساری آیت پڑھو تو بات ثابت ہو جائے۔ وہ کہتا ہے طلاق کی صورت میں فریقین اس معاہدے سے آزاد ہو گئے، عورت پر ایک پابندی عائد کی جا رہی ہے، 4 مہینے تک نکاح نہیں کر سکتی، اس پابندی کی مصلحت بتائی جاتی ہے۔ مرد کے لیے تو یہ چیز ضروری نہیں ہے جس کے لیے یہ 4 مہینے لگائے ہیں عورت کے لیے، وہ تو اس لیے تھا نا کہ اس کا یقین ہو جائے کہ حمل نہیں ہے، مرد کی صورت میں تو ضرورت نہیں تھی، اس لیے مرد پر یہ عدت کی پابندی لگائی نہیں گئی۔ کہا یہ کہ عورت کے اوپر یہ پابندی ہے، ان کی ذمہ داریاں اور حقوق بالکل یکساں ہیں، بس یہ ایک معاملہ ہے جس میں مرد کو یہ ایک فضیلت حاصل کرتا ہے، دراصل ایک معاملہ، ورنہ کہا جاتا نا کہ صاحب اگر یہ صورت ہے تو پھر اس پہ بھی عدت لگائیے، یہاں آئی ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اس معاملے میں ایک چیز ایسی ہے جسے تم کہہ سکتے ہو کہ مرد کو کچھ ایڈوانٹیجس پوزیشن حاصل ہو گئی عورت کے معاملے میں، جہاں یہ ہو رہی ہے وہاں بھی قرآن بتا رہا ہے کہ درجہ، یہ ایک درجہ، ایک چیز ہے جس کے اندر قرآن نے یہ فضیلت ایڈوانٹیجس پوزیشن دی، ورنہ اصول ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قاعدے قانون قرآن کی روح سے حقوق اور ذمہ داریاں یکساں ہوں گی،
بس ایک ایسی چیز ہے کیونکہ عدت کا بیان آ رہا تھا نا، مرد کے لیے عدت تھی نہیں، خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ رہی کر دے اللہ میاں، کیونکہ اللہ میاں کے متعلق بھی تو تصور کچھ ایسا ہی ہونا نا کہ یعنی وہ عورت تو نہیں ہے ذہن کا ہونا، کچھ مرد بھی ہے ذہن کا ہونا۔ حالانکہ اس نے اسی لیے کہ کہیں ہماری بیٹیوں کے ذہن میں یہ نہ آ جائے لام یلد کیا دیا تھا، تو اس قسم کی کوئی چیز ذہن میں تم نے رکھنا، تفسیر و تانیث کا سوال ہی پیدا نہیں وہاں ہوتا۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں تصور، مردوں کا دیا ہوا تصور جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی خدا کا ذکر آتا ہے مذکر کے چیزیں استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے، تو اس نے یہ چیز نہیں یہ کہہ دی کہ ایسی بات نہیں ہے، بس یہ ایک معاملہ ہے کہ اس کے لیے عدت نہیں ہے، وہ تم سمجھتی ہو گئی کیوں نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے رکھا، کچھ رائے کرنے والی گل نہیں ہے کہ اس کی ضرورت وہاں نہیں تھی۔ یہ ہے للرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم، پابندیاں عائد کرنے والا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ حکمت پر پابندیاں ہیں جو عائد کر رہا۔